وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء کی آیت نمبر 135 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو. أَوِ الْوَالِدَيْنِ یا تمہارے والدین میں سے کسی کے خلاف ہو. وَالْأَقْرَبِينَ یا قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کے خلاف ہو. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا جس پر گواہی دی جائے وہ غنی ہو یا فقیر ہو. فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا اور تم انصاف کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اور اگر تم اس کو چھوڑ دو یا تم اس سے اعراض کرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے. آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کو قائم رکھنے کا حکم دیا. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے چاہے وہ تمہاری گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. جو گواہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا کے لیے دی جائے گی اس گواہی میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کو مطلوب اور مقصود رکھنا ہے اور انصاف پر وہ گواہی دینی ہے تاکہ دنیا کی اذیت اور دنیا کی تکلیف برداشت کر کے تم آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف سے نجات حاصل کر لو. تو جس پر تم گواہی دے رہے ہو یہ لحاظ ہرگز نہ رکھو کہ وہ کوئی غنی ہے یا فقیر ہے. اگر غنی ہے مالدار ہے تو تم اس کے حق میں گواہی دو گے
تو تمہیں کوئی نقصان کا اندیشہ ہوگا، یا وہ فقیر ہے کہ تم اس کے خلاف گواہی دو گے تو وہ کمزور ہے تو اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی۔ میں اس چیز سے قطع نظر، اس کا لحاظ کیے بغیر کہ جس پر تم گواہی دے رہے ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت اسلامیہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے اور مجرم ہے، اور اگر اس نے اسلام کی کسی حد کو توڑا ہے تو تم پر فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر واقع کے عینی گواہ ہو تو اس پر گواہی اپنی پیش کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے رب اس کے زیادہ قریب ہے۔ اگر غنی ہے تو رب تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی حد اس پر قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حد قائم کرتے ہوئے اللہ اس کے زیادہ قریب ہے جو ہے وہ بنسبت انسانوں کے اور بندوں کے۔ جب اللہ زیادہ قریب ہے تو خالق کائنات کی قربت کا احساس کرنا چاہیے، نہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا وہ قریبی رشتہ دار ہے یا وہ مالدار ہے یا وہ فقیر ہے تو میں اس کے خلاف گواہی نہ دوں۔ اگر گواہ واقعتاً ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گواہی پیش کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک اسی آیت پاک کی تفسیر میں حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو خواہ وہ مظلوم ہو، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا خواہ وہ مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کرنا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر یہ استفسار فرما کر، یہ سوال فرما کر اس مسئلے کو حل کروا دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی اس پر ظلم کرے تو تم اس سے تعاون کرو، کوئی اس پر ظلم کرے تو تم اس کی مدد کرو، لیکن ظالم کی مدد کیسے سمجھ میں آئے گی کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ان یردہ علی ظلمہ، کہ تم ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے کہ اگر تم نے ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو پھر اس ظالم کا نہ تم ساتھ دو، اور اس ظالم کے خلاف اگر تمہارے پاس گواہی ہے تو اس گواہی کو پیش کرو۔ جب تم اس کے خلاف گواہی پیش کرو گے تو اس پر گواہی آنے کی وجہ سے وہ ظالم اس پر جب حد لگے گی شریعت کی تو وہ آئندہ ظلم کرنے سے بچ جائے گا، تو یہ گویا کہ تم اس ظالم کی اس ظلم سے بچانے کے لیے تم اس کے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، فرمایا مسلمان کی اپنے بھائی مسلمان کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا خواہ وہ مظلوم ہو۔ فقہا نے لکھا کہ شہادت میں گواہی دینے میں جب کسی شریعت کے کسی حد کی پامالی کی وجہ سے کسی بندے کے اوپر حد لگ رہی ہو، یعنی کوئی زانی ہے تو اس پر زنا کی حد لگ رہی ہے، اگر چور ہے تو اس پر چور کی سزا، چور کی حد جو ہے وہ شرعی لگ رہی ہے، تو فقہا نے لکھا کہ ایسے وقت کے اندر کہ وَسَطْرُ شَهَادَتِ فِي الْحُدُودِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهَا، کہ ایسی گواہی کہ جہاں کوئی بندہ یہ سمجھے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس پر حد لگے گی اور اگر میں گواہی نہیں دوں گا تو وہ حد سے بچ جائے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدود میں اپنے مسلمان بھائیوں کو حد لگانے سے، حدیں لگنے سے بچانے کی کوشش کیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو، جب ایک
واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش آیا تو ایک شخص نے اس شخص کے سامنے آ کر گواہی دے دی کہ واقعتاً میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے، میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے اسے یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو سترتہ بثوبک لکان خیرا لک، کہ اے بندہ مومن اگر تو اس بندے کے اس عیب کو اپنے کپڑے کے ساتھ اگر چھپا دیتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا، کہ اگر تو نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو اب تو شریعت کی حد اس پر جاری ہوگی، لیکن اگر تو نے اس کے اس عیب کو چھپا دیا ہوتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من امرئ ینشر مسلما فی موضع ینتہک فیہ عرضہ وتستحل حرمته الا نصرہ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن مسلمان جب کسی مسلمان کی ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں اس کی عزت تار ہو رہی ہو، جہاں اس کی عزت خراب ہو رہی ہو، جہاں اس کی جو ہے وہ انسلٹ ہو رہی ہو، جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا نصرہ اللہ فی موطن یحب فیہ نصرتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس مقام پر اور اس جگہ پر مدد کرے گا جہاں وہ اپنے لیے مدد کو پسند فرمان کرتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے کہ کوئی خدارہ میری مدد کرے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے اسباب پیدا کرے گا کہ جب کوئی کسی مسلمان کی بے عزتی یا اس کی حرمت یا اس کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے مقام سے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ إِمْرَئٍ خَذَلَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تَنْتَهِكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ إِلَّا خَذَرَهُ اللَّهُ، اور فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو ایسی جگہ پر ذلیل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرے جہاں وہ اپنی عزت چاہتا ہو، تو فرمایا اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقام پر ذلیل فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا، یعنی جہاں اس کی مرضی اور اس کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش کوئی میری یہاں مدد کرتا اور مجھے ذلت اور رسوائی سے بچاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلمان کو ذلت اور رسوائی کے مقام سے بچایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے مقام پر ایسے اسباب ادا کر دے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ستر علی مسلم عیبا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، میں جو کسی مسلمان کا دنیا کے اندر پردہ کر رکھے اور اس کی پردہ پوشی کرے، فرمایا یہ دنیا کے اندر اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے حشر کے میدان میں دنیا والوں کے سامنے اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی فرما دے گا اگر وہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا۔ اگر ان باتوں کو دیکھ کر سمجھ کر ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاملات اس کے بالکل برعکس چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے عیب اور نقائص کی تلاش میں رہتے ہیں، جستجو میں رہتے ہیں، تو میں رہتے ہیں، کسی بندے کا، کسی پڑوسی کا، کسی رشتہ دار کا کوئی عیب ملے تو صحیح، پھر اس کو جو ہے لے کر جو ہے وہ جب تک اپنے پورے اعزاء و اقرباء میں اپنے معاشرے میں جب اس کا ڈنڈورا نہ پیٹ لیں اس وقت تک من راضی نہیں ہوتا۔ ایک جو ہے وہ معاشرے کے بگاڑنے اور معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کو تار کرنا، اگر کسی کا عیب نظر آ گیا تو اس کو اچھالتے رہنا، دوسرے لوگوں کو جا کر باخبر کرنا فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد، بد امنی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب رسول کریم علیہ السلام کے احکام پر، حضور کے فرمان پر عمل کیا جائے کہ مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے، یار مسلمان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بشر ہے، غلطی کا پتلا ہے، ہو سکتی ہے غلطی، اگر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا پردہ رکھا ہوا ہے تو مجھے اس کے پردوں کو افشا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
جب یہ سوچ رکھی جائے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا والوں کے چند لوگوں کے سامنے اگر اس کی عیب پوشی کرے گا، اس کے پردوں کو رکھے گا اور اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں ہونے دے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ کے بعد حضرت امام ابو یوسف کا ایک فیصلہ نقل کیا کہ ایک ذمی مسلمان کو کسی شخص نے قتل کر دیا۔ ذمی مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ٹیکس دے کر، خراج دے کر، جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک کے اندر رہ رہا ہو، ذمی اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک ذمی کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا۔ یہ بات ہارون الرشید کے دور کے بعد تھی۔ تو امام ابو یوسف کے سامنے یہ فیصلہ پیش ہوا کہ ذمی کو مسلمان نے قتل کر دیا، تو ظاہر بات ہے ذمی جب مسلمانوں کے پاس آ کر امان حاصل کر لے تو اس کا خون مسلمانوں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے خون کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو جب اس ذمی کو مسلمان نے قتل کر دیا تو یہ مسئلہ حضرت امام ابو یوسف کے سامنے پیش ہوا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ جب امام ابو یوسف نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ہارون رشید کے سامنے یہ مسئلہ پہنچا۔ اس کے گھر میں جب یہ گفتگو ہوئی تو ہارون رشید کی جو اہلیہ تھی بی بی زبیدہ، وہ مسلمانوں کی بہت خیر خواہ تھی اور کسی مسلمان کی اذیت اور تکلیف میں پڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت دشوار ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ مسئلہ ہارون الرشید کے گھر میں پہنچا اور بی بی زبیدہ کو پتہ چلا تو اس نے حضرت امام ابو یوسف کی طرف پیغام بھیجا اور پیغام میں کہا کہ وَإِيَّاكَ أَن تَقْتُلَ الْمُسْلِمَ، آپ نے ایک ذمی کے قتل کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو آپ مسلمان کے قتل سے اجتناب کریں۔ یہ کیا آپ نے فیصلہ کر دیا ہے؟ اور حضرت امام ابو یوسف کے سامنے جب اس کا یہ پیغام پہنچا تو امام ابو یوسف نے نہ صرف اکیلے بلکہ بڑے بڑے جلیل القدر فقہاء کو بھی اپنی مجلس کے اندر بلایا اور بلا کر مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ تو ہارون الرشید نے حضرت امام ابو یوسف سے اس وقت علماء کے سامنے کہا کہ آپ اپنا فیصلہ بیان کریں کہ اس مسئلے میں شرعی لحاظ سے فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فیصلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ ذمی مسلمان تھا تو مسلمانوں پر اس کی خون کی حفاظت لازمی تھی، تو اس کا اب جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ جب آپ نے قتل کا حکم دیا تو پھر آپ نے ہارون الرشید کے سامنے اور انہوں نے علماء کے سامنے کہا کہ میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اس کے قتل کا حکم ایسے ہی دے دوں، لیکن ٹھہر جاؤ، ابھی اس کو قتل نہ کرو، لیکن پہلے ایک چیز کی تحقیق کرو کہ جو ذمی قتل کیا گیا اس نے اپنے ملک کے اندر یہاں رہتے ہوئے اپنے قتل کیے جانے سے پہلے جزیہ ادا کیا تھا یا نہیں ادا کیا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جزیہ ادا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب ذمی جزیہ نہ ادا کرے اور ملک کا ٹیکس ادا نہ کرے تو اگر اس کے بعد وہ قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس نے جزیہ ادا نہیں کیا۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے اپنا فیصلہ بدل کر جب یہ شک سامنے آئی کہ واقعتاً اس نے جزیہ ادا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا پھر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عدل اور انصاف کی بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے ذمی، لیکن جب انصاف کی بات آئے، جب عدل کی بات آئے تو ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ پھر اس کے بدلے میں مومن مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک بندے نے آ کر تمہارے مسلمان ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے تم سے آ کر اپنی امان لی ہے، حفاظت لی ہے، تو آپ تو مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کے خون کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے ہر دور کے اندر
جہاں اسلام کے احکام اور حدود اور اسلام کے قوانین جو ہے وہ قائم رہے، وہاں کسی کے دور کے اندر بھی کسی سے بے اعتدالی اور ظلم نہیں کیا گیا، ہر دور کے اندر انصاف سے کام لیا گیا۔ اسی وجہ سے جب عدل اور انصاف قائم رہتا ہے تو پھر ملک کا نظام اور اعتدال قائم رہتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ انسان کو انسان، زمین بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا کہ جی ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کیا امیر المومنین، جاتے جاتے بوتل میرے ہاتھ سے گری اور جو ہے وہ تیل میرے ہاتھ سے گرا، تو بوتل ٹوٹی اور تیل زمین پہ گرا اور زمین نے تیل کو چوس لیا ہے۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ کی نظام، آپ کی دور خلافت کے اندر عدل اور انصاف کا دور ہے، تو مجھے میرا تیل واپس ملنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس زمین کی اس جگہ پر جا کر فرمایا ہے زمین اس کا تیل واپس کر۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ زمین سے وہ تیل واپس نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ عدل اور انصاف جس زمین پر قائم ہو تو وہاں نہ صرف انسانوں کو ان کا حق ملتا ہے، انصاف ملتا ہے، بلکہ رب تعالیٰ زمین کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کے دور سلطنت میں مدینہ پاک میں زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا عصا، اپنا جو ہے وہ جو آپ کے پاس عصا تھا اسے زمین پر رکھتے ہوئے اپنا پاؤں مارتے ہوئے زمین سے کہا کہ زمین ساکن ہو جا، یا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا۔ جب سے آپ نے یہ بات فرمائی پھر دوبارہ مدینہ پاک کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ زلزلے، تباہیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں، وبائی امراض، یہ تسلط ساری چیزوں کو اس وقت ہوتا ہے جب ملک کے اندر ناانصافی، بے اعتدالی اور ظلم اور ستم کی حدیں لوگ پامال کر جاتے ہیں، اور جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ ظلم کوئی دنیا کے اندر کس قدر کر لے گا، کس قدر وہ دنیا کی حدود کو پامال کر کے، قوانین کو پامال کر کے اپنی خواہشات کے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے ناانصافی کرے گا، ایک نہ ایک دن پھر رب تعالیٰ کی جب بارگاہ سے جب اسے کھینچ پڑتی ہے نا، ادھر سے جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَيَنْقَلِبُ الظَّالِمُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کہ وہ کس منہ کے بل جو ہے وہ زمین پر گرتے ہیں۔ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر مدہ گراتا ہے۔ تو ظالم کی پکڑ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن مظلوم کو دیکھ کر مظلوم کا ساتھ دینا اور عدل اور انصاف کو قائم رکھوانے کی کوشش کرنا یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونفوض أمورنا إلى الله